بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند روز قبل مسلمان سرداروں نے ہسپانیہ کے شمالی صوبے ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہم دونوں سرکفہ کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور انہیں ہسپانیہ سے نکال باہر کریں۔ اس وقت ہسپانیہ میں کوئی نصرانی طاقت باقی نہیں رہی جس کے پاس ہم مدد کے لیے جا سکیں۔ چونکہ آپ ہسپانیہ کے قریب ترین ہمسائے ہیں، اس لیے ہم آپ سے مسلمانوں کے خلاف مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اس سردار کی گفتگو سن کر ہیلن کچھ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر ان دونوں سے پوچھا، تمہارے خیال میں وہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے بادشاہ اور تمہارے سالار مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کے مقابلے میں شکست کھا گئے؟ اس سوال پر دونوں سردار کچھ دیر خاموش رہے، پھر دوسرے سردار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے فرانس کے عظیم حکمران، ہسپانیہ کے حکمران فاسق و فاجر تھے۔ وہ اپنے گناہوں پر قائم تھے، انہوں نے زہد و تقوی کو ترک کر دیا تھا اور خدا کے احکام کی پابندی سے گریزاں تھے۔ وہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے جاہ پرست اور اقتدار کے بھوکے حکمران تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے ہسپانیہ کی سرزمین میں اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا اور آپس کے اختلافات میں مبتلا تھے۔ چنانچہ جب مسلمان پوری قوت اور عزم کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سردار کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر دوبارہ بولتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ ان مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کا انداز واقعی عجیب ہے۔ وہ اپنے سالاروں کے اشارے پر اتنی جانفشانی سے موت کا تعاقب کرتے ہیں کہ اپنی جان قربان کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ اے بادشاہ، وہ مسلمان موت کے شعلے لیے ہسپانیہ میں داخل ہوئے اور ہر لشکر جو ان کے سامنے آیا اسے چکنا چور کر دیا۔ ہمارے کمزور حکمران ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نا امیدی میں اپنے آپ کو اور اپنے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ ہسپانیہ کے ہر شہر، ہر قریہ، ہر کھیت اور ہر شاہراہ پر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ مسلمانوں نے موت کے خوف کو اپنا ہتھیار بنا لیا اور ہسپانیہ کے محافظوں کا تعاقب کرتے رہے، جبکہ ہسپانیہ کے بادشاہ اور دیگر صوبائی حکمران انتشار اور الجھن میں مبتلا رہے اور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اے بادشاہ، میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے لشکروں کے مقابلے میں مسلمان بالکل ایک جیسے خواب دیکھنے والوں کی طرح متحد تھے اور ایک انگوٹھی میں جڑے نگینوں کی طرح باہم جڑے ہوئے تھے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود وہ ہسپانیہ میں فتح اور نصرت کے گیت گاتے رہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ہونے کے باوجود اپنے سے بڑے لشکروں کے سامنے دروازے کھٹکھٹاتے رہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مکانوں کی چھتوں پر وہ تہ بتہ اندھیروں، تلواروں کی جنکار، ڈالوں کی گونج اور گرد و غبار کے بادلوں کی طرح فاتحانہ چھا گئے۔ اے فرانس کے عظیم بادشاہ، ہسپانیہ میں افریقہ سے آنے والے ان چند مسلمانوں نے ہمارے امن، خوشحالی اور آزادی کو رون ڈالا، ہمارے خوابوں اور امیدوں کو پاؤں تلے رون دیا، ہمارے اتحاد اور عزم کو پارا پارا کر دیا۔ ہسپانیہ کے امن کے پرندے، اس کی آوازیں، جذبات، سپنے، معصوم آنگن اور اس کی آزادی کے سورما سب مسلمانوں نے دھوئیں اور خاک بنا کر اڑا دیے۔ اے فرانس کے بادشاہ، یہ مسلمان عملی طور پر ایک تلخ حقیقت بن کر ہماری زمینوں میں داخل ہوئے، لپکتے شعلوں اور تباہی کے طوفان کی طرح ہسپانیہ کے ہر گوشے میں پھیل گئے، ہماری قدیم تہذیب اور پرانی ثقافت کے سارے رنگ مٹا دیے، ہمارے دل کے مضبوط لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور افریقہ سے آئے یہ سیاہ فام مسلمان اسپین میں سفید و زرد نسل کے لوگوں کو پامال کرتے رہے۔ انہوں نے ہسپانیہ میں ہر جگہ موت، ظلمت، تاریکی اور عذاب کا سما باندھ دیا۔ اے بادشاہ، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، اگر مسلمان یوں ہسپانیہ میں جمع ہوتے رہے تو ایک دن ضرور آئے گا جب وہ فرانس کا بھی رخ کریں گے۔ وہ تمہارے خون کے پیاسے، تمہاری زندگی کے دشمن، تمہارے دین اور صلیب کے مخالف بن کر فرانس میں داخل ہوں گے اور دور دور تک پھیل جائیں گے۔
اور جب ایسا ہوا تو جس طرح ہسپانیہ کے لوگ مسلمانوں کے سامنے نہ جم سکے، فرانس کے لوگ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یوں مسلمانوں کے قدم یورپ کے دوسرے ممالک تک بڑھ جائیں گے اور ایک دن وہ پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیں گے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ اے بادشاہ، اس خطرے کے پیش نظر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز اور میری للکار پر دھیان دیجیے۔ فرانس کے اندر ایک مضبوط لشکر تیار کیجیے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے اور انہیں مجبور کرے کہ وہ ہسپانیہ سے واپس افریقہ چلے جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہسپانیہ کے بعد فرانس کے لوگ بھی مسلمانوں کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سرکفہ کا سردار خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں دونوں سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ہسپانیہ کے عظیم سرداروں، تم نے مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا اور اس کے لیے میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں۔ تم دونوں میرے ہاں معزز مہمان کی طرح عزت کے مستحق ہو۔ میں آج ہی اپنے منات اور قاصد فرانس کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کروں گا اور تمام والیوں اور حکمرانوں سے کہوں گا کہ وہ ایک بڑا لشکر تیار کریں۔ اس لشکر کی مدد سے ہم ہسپانیہ پر حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اے سرکفہ کے سرداروں، شاید تمہارے لیے یہ بات نہیں ہو کہ ہسپانیہ کے مسلمان فرانس میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ جنوبی فرانس کے کچھ شہروں اور وسیع علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں تمہاری آمد سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک جرار لشکر تیار کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف فرانس بلکہ ہسپانیہ سے بھی ان مسلمانوں کو بھاگنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ہیلن تھوڑی دیر کے لیے سرکفہ کے دونوں سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے بولتا رہا، سنو سرکفہ کے سرداروں، اگر ہسپانیہ میں تمہاری تاریخ گنگ ہو گئی ہے اور تمہارے حکمران گمراہی کے راستے پر چلنے والے بن گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فرانس کے لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور مسلمان ہسپانیہ کے بعد فرانس کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سنو سرکفہ کے سرداروں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فرانس کی سرزمین سے سچ کا سورج ضرور طلوع ہوگا اور ہم صدیوں کے الفاظ کے معنی بدل دیں گے۔ ہم ایک ایسا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کریں گے جس کی مدد سے ہم راہوں میں پھیلے آشوب کو ختم کریں گے، سحر کے تصور میں گمسم لوگوں کو آمادہ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں خود کو تلاش کریں اور اپنی طاقت پہچان لیں۔ جب ہم اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو ان کی حالت ایسی کر دیں گے جیسے آگ پر رکھی برف آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو لمحوں کی طرح ہلکا اور کمزور کر دیں گے تاکہ وہ کمزور اور بے قیمت نظر آئیں۔ سرکفہ کے سرداروں، جب ہم فرانس سے نکل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے تو ہسپانیہ کی سرزمین کو ایک بار پھر ہم اس کے ذرے ذرے تک سنوار دیں گے، سورج اور قطرے قطرے کو بحر بنا دیں گے۔ ہم ہسپانیہ کے خون کے دبے دھوئیں گے اور مسلمانوں کو دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح نچوڑیں گے، انہیں زخم زخم کریں گے اور ان کے دلوں میں خوف اور بزدلی بھر دیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں فرانسیسی لشکر کے سامنے مسلمانوں کی حالت کچھ ایسی ہوگی جیسے سخت سیاہ رات میں گیلی لکڑی سلگ سلگ کر ختم ہو جاتی ہے یا موت کے سناٹوں میں اندھیروں کا پہرا لگ جاتا ہے۔ اے ہسپانیہ کے دونوں سرداروں، مطمئن رہو، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب میں ایک جرار اور بہت بڑا لشکر فرانس سے مسلمانوں کے خلاف تیار کروں گا۔ سب سے پہلے انہیں اپنی سرزمین سے باہر نکالوں گا، پھر ہسپانیہ خالی کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ جب تک میں لشکر تیار نہیں کر لیتا تم دونوں میرے ہاں قیام کرو گے اور میرے ہاں تم دونوں کی حیثیت ایک معزز مہمان کی ہوگی۔ جب وہ لشکر تیار ہو جائے گا تو تم دونوں اس میں شامل ہوگے تاکہ فرانسیسیوں کے سامنے مسلمانوں کی بے بسی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ اب میرا حاجب تم دونوں کو ساتھ لے جا کر تمہیں بہترین رہائش اور خوراک فراہم کرے گا۔ اسی کے ساتھ بادشاہ کا اشارہ پا کر اس کا حاجب سرکفہ کے سرداروں کو لے گیا اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ بھی کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔
चारों तरफ स्याहियां फैली हुई थीं। ऐसे में कादिस शहर के बाहर कलीसिया के एक कमरे में कुछ पादरी जमा हुए। फिर एक पादरी ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, साथियों, मैंने कुछ अरसा पहले भी तुमसे इस मौजू पर बात की थी कि अकलीमा और इलिया मुसलमान माहीगीरों की बस्ती की तरफ क्यों जाते हैं। इस सिलसिले में जब मैंने सतयूस से इस्तिफसार किया तो उसने मुझे टाल दिया कि अकलीमा और इलिया माहीगीरों की बस्ती में ईसाइयत की तबलीग के लिए जाती हैं, लेकिन मैं इस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, लिहाजा मैंने छुप कर उनके पीछे लगना शुरू किया। मेरे साथियों, आज मैंने वो हकीकत जान ली है कि वो चारों मुसलमान माहीगीरों की बस्ती की तरफ क्यों जाते हैं। मेरे साथियों, पहले तो सिर्फ अकलीमा और इलिया रात के वक्त माहीगीरों की बस्ती की तरफ जाती थी और अब तो अलियाना और सतयूस भी बाकायदगी से वहां जाने लगे हैं। मेरे साथियों, मैं तुम पर एक बड़ा इंकशाफ ये भी करूं कि वो चारों माहीगीरों की बस्ती में आखिर क्या करने जाते हैं। तुम्हारे लिए शायद ये बात हैरानकुन हो, लेकिन सतयूस, अलियाना, अकलीमा और इलिया चारों ही ईसाइयत तर्क करके इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो हर रोज मगरिब और इशा की नमाज फर्दिला के यहाँ पढ़ते हैं और इबादत के बाद वापस अपनी रिहाइशगाह लौट जाते हैं। मैंने खुद उनकी रिहाइशगाह में छुप छुप कर उनकी गुफ्तगू सुनी और फर्दिला के घर तक उनका ताक़ुब भी किया और अपनी आंखों से देखा कि वो मुसलमानों के तरीके से इबादत करते हैं। लिहाजा ये बात तयशुदा है कि वो चारों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरे भाइयों, अब जब ये अपना दीन तर्क कर चुके हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें मौत के घाट उतार दें, क्योंकि ईसाइयत छोड़ने वाले के लिए यही सजा होनी चाहिए। उनमें सतयूस सबसे ज्यादा सजा का मुस्तहिक है, क्योंकि उसने एक बड़े कलीसिया के अस्कफ और मकाम को नजरअंदाज किया और बगैर किसी वजह के इस्लाम कबूल कर लिया। मैं सतयूस, अलियाना, अकलीमा और इलिया को इस्लाम कबूल करने की सजा जरूर दूंगा। उन्हें ऐसी अजियत और दुख में डालूंगा कि मौत भी दस्त बदस्ता खड़ी हो जाए। मेरे साथियों, वो मुसलमान अफ्रीका से निकलकर हिस्पानिया में दाखिल हुए और हर तरफ अपनी फतुहात का जाल बिछाकर हमारे साथ जुल्म किया है। उन्होंने हमारी आजादी छीन ली और तुम जानते हो कि आजादी रूह और जमीन की उम्मीद है। उन्होंने हमारे गिरेबान चाक और हमारे बदन अंगारा कर दिए हैं। इसलिए उन मुसलमानों से नफरत करना और इंतकाम लेना हमारा हक बनता है। मेरे साथियों, सतयूस, अलियाना, अकलीमा और इलिया अब हमारे हाथ से नहीं बच सकेंगे। आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे खतरनाक रात होगी। हम आज उन पर ऐसे हमला आवर होंगे कि उनका मुकद्दर स्याह हो जाएगा और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे, जैसे किसी आसेब ने किसी पर शबखून मारा हो। ये कहने के बाद पादरी खामोश हो गया। उसकी गुफ्तगू पर दूसरे पादरी ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। अगर सतयूस, अकलीमा, इलिया और अलियाना इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो उन्हें कत्ल करना एक सवाब और खैर का काम है। जब भी तुम उन चारों को कत्ल करने का इरादा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। फिर एक और पादरी ने कहा, साथियों, मैं भी इस नेक काम में शामिल हूँगा। सतयूस, अकलीमा, इलिया और अलियाना का कत्ल हम पर वाजिब है। उन दोनों पादरियों के ख्यालात सुनकर पहले पादरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो बोला, मेरे साथियों, सतयूस, अकलीमा, अलियाना और इलिया को ठिकाने लगाने के लिए मुझे सिर्फ 2 साथियों की जरूरत है। हम तीनों रात की तारीकी में माहीगीरों की बस्ती के बाहर घात लगा कर बैठ जाएंगे। जब वो चारों फर्दिला के हाथ से उठकर कलीसिया की तरफ आएंगे, हम अचानक अंधेरे में हमला आवर होकर उनका काम तमाम कर देंगे। हम अपने चेहरे और बदन के दूसरे हिस्से अच्छी तरह ढांप लेंगे ताकि कोई हमें पहचान ना सके। उन चारों को कत्ल करने के बाद हम फौरन कलीसिया की तरफ वापस नहीं आएंगे, बल्कि कादिस शहर में दाखिल होंगे ताकि किसी को शक ना हो कि ये काम पादरियों ने किया। कादिस शहर में दाखिल होकर हम तेजी से वापस आएंगे और कलीसिया पहुंच जाएंगे ताकि जब चारों के कत्ल की खबरें फैले तो हम सब कलीसिया के अंदर मौजूद हों, क्योंकि अगर किसी की गैर हाजिरी मशकूक हो गई तो लोग उसे कत्ल में शामिल समझ लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद पहला पादरी खामोश हो गया। इस पर दूसरे पादरी ने मुखातिब होकर पूछा, मेरे साथी, तुमने जो लय अमल तैयार किया है वो बेहतरीन और काबिल कबूल है, लेकिन तुम इसे अमली तौर पर कब नाफिज करोगे? पहला पादरी मुस्कुराते हुए बोला, अब ये काम आज ही और इसी रात होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अकलीमा, इलिया, सतयूस और अलियाना अपनी रिहाइशगाह से निकल कर माहीगीरों की बस्ती की तरफ जा चुके हैं। वो लोग वहाँ ईशा की इबादत के बाद वापस लौटेंगे
اور میرے خیال میں رات کا کھانا بھی وہی کریں گے۔ ہم ایسا کریں گے کہ جب ماہی گیروں کی بستی میں عشاء کی اذان ہو ہم خوب مسلح ہو کر اپنے چہرے ڈھانپ کر کلیسا سے نکلیں گے اور کلیسا اور ماہی گیروں کی بستی کے درمیان کسی مناسب جگہ گھاٹ میں بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی چاروں بستی سے نکل کر کلیسا کی طرف آئیں گے ہم ان پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کر دیں گے۔ یوں رات کی تاریکی میں ہم ان چاروں سے اپنا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے پادری جنہوں نے پہلے پادری کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کر گئے۔ اس کے بعد تینوں وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب عشاء کی اذان ہوئی تو وہ اپنے اپنے کمرے کی طرف گئے اور خود کو اچھی طرح مسلح کر لیا، اپنے چہرے ڈھانپے اور کلیسا سے نکل کر ماہی گیروں کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ بستی اور کلیسا کے درمیان چند گہرے گڑھوں میں وہ تینوں پادری گھات لگا کر بیٹھ گئے اور بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ کب اکلیما، ایلیا، ستیوس اور الیانا واپس آئیں گے۔ سیاہ رات میں موت کے راستے پر یہ پادری جو ہمہ وقت ہر فصل کے لیے دعا کرنے والے اور ہر کھیت کے لیے ہریالی کی تمنائیں مانگنے والے تھے، قاتل اور ظالم کا روپ دھار چکے تھے۔ انہیں اپنی گھات میں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ جلد ہی کروٹیں لیتی رات کے لمحوں میں اکلیما، ایلیا، ستیوس اور الیانا بستی سے نکل کر کلیسا کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ رات کی تاریکی میں ان چاروں کو دیکھ کر ایک پادری نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھیوں، اپنے چہرے اچھی طرح ڈھانپ لو، اپنی تلواریں اور ڈالیں سنبھال لو کیونکہ وہ چاروں ماہی گیروں کی بستی سے نکل کر ادھر آ رہے ہیں۔ آج کی رات ان کی زندگی اور روح کے درمیان جدائی اور مجبوری کی رات ہوگی۔ اس کے الفاظ پر دوسرے پادری نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کر کے ڈالیں سنبھال لیں اور اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اکلیما، ایلیا، ستیوس اور الیانا ان کے پاس سے گزرنے لگے تینوں پادری وحشی درندوں کی طرح اپنی گھات سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آگے آگے چونکہ ستیوس اور الیانا تھے اور اکلیما اور ایلیا ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، اس لیے پہلے تینوں پادری ستیوس اور الیانا پر ہی حملہ آور ہوئے۔ اکلیما اور ایلیا یہ صورتحال دیکھ کر فوراً ماہی گیروں کی بستی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئیں۔ دو پادری اچانک ستیوس اور الیانا پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں، جبکہ تیسرا پادری رات کی تاریکی میں ننگی تلوار لیے ایلیا اور اکلیما کے پیچھے بھاگا۔ اندھیرے میں بھاگتی اکلیما اور ایلیا بلند آواز میں مدد کے لیے پکارنے لگی تھیں۔ اس وقت ماہی گیروں کی بستی میں مسجد کے اندر کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے اکلیما اور ایلیا کی چیخیں سن کر فوری طور پر مسجد سے نکل کر ان کی طرف دوڑ لگائی۔ اکلیما اور ایلیا کے پیچھے بھاگنے والا پادری بہت تیز رفتار تھا، اس لیے وہ جلد ہی ان تک پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے ایلیا پر حملہ کیا اور ایک زوردار وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اکلیما کچھ دور تک بھاگتی رہی لیکن خونخوار پادری نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ جب وہ اکلیما کے قریب پہنچا تو اکلیما پر شدید خوف طاری ہوا اور وہ دہشت کے مارے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑی۔ وہ بار بار مڑ کر پادری کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ راستہ ٹھیک سے نہ لے سکی۔ عین اس وقت بھاگتے ہوئے ماہی گیر اکلیما کی چیخیں سن کر قریب پہنچ گئے۔ پادری تعاقب میں تذبذب کا شکار ہوا لیکن اس نے اکلیما کے گرنے کا فائدہ اٹھایا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی تلوار اکلیما پر برسا دی۔ تلوار عین جسم کے درمیان لگنی تھی لیکن اکلیما فوراً ایک طرف ہٹ گئی جس کی وجہ سے وار درست نہ ہوا اور تلوار اکلیما کی بائیں ٹانگ پر جا لگی۔ تلوار کے وار سے اکلیما کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ شدید آہوزاری کرنے لگی۔ خون زمین میں جذب ہونے لگا۔ اکلیما کے قریب پہنچنے والے ماہی گیر اب اتنے قریب آ چکے تھے کہ پادری اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا اور دوسرے پادریوں کے پاس پہنچا جنہوں نے اس وقت تک ستیوس اور الیانا کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ پھر تینوں پادری قادس شہر کی طرف بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ماہی گیر جن میں فردیلہ بھی شامل تھا وہاں پہنچے جہاں اکلیما اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش اور خون میں لت پت تھی۔ فردیلہ چونک کر بولا، ہائے رے بدقسمتی، یہ کیسی بری رات ہے، یہ تو خون میں لت پت میری بیٹی اکلیما ہے۔ نہ جانے وہ کون ظالم ہے جنہوں نے اس پر حملہ
احاطہ کیا، لیکن ستیوس، الیانا اور ایلیا کا کیا ہوا؟ فردیلا نے اپنے ساتھی ماہی گیروں کو مخاطب کیا، میرے ساتھیوں، تم تھوڑا آگے جا کر ان تینوں کو تلاش کرو اور دیکھو کہ وہ کہاں ہیں۔ اتنی دیر میں اپنی بیٹی کی کٹی ہوئی ٹانگ پر کپڑا باندھ کر خون روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سے ماہی گیر آگے بھاگ گئے، جبکہ فردیلا اپنے لباس سے کپڑا پھاڑ کر اکلیما کی ٹانگ پر باندھنے لگا تاکہ بہتے خون کو روکا جا سکے۔ کچھ دیر بعد آگے جانے والے ماہی گیر زور زور سے اطلاع دینے لگے کہ ستیوس، الیانا اور ایلیا کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ فردیلا کے کہنے پر وہ ماہی گیر لاشوں کو لے کر واپس آئے۔ فردیلا نے سب کو اٹھا کر بستی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک ماہی گیر کو مخاطب کیا، تم فوراً بستی کے طبیب کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ فوری طور پر میرے گھر پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ اکلیما کے علاوہ کوئی اور بھی زندہ ہو اور مرہم پٹی اور علاج ممکن ہو۔ میں نے اسے دیکھا ہے، یہ بے ہوش ضرور ہے لیکن سانس چل رہی ہے اور زندہ ہے۔ امید ہے طبیب کی مدد سے میں اسے بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ساتھی ماہی گیر فوراً بھاگتے ہوئے طبیب کو بلانے کے لیے روانہ ہو گئے۔